السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے بدھ کے روز ایک خصوصی سیکیورٹی معاہدے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت کے خلاف مل کر کام کرنا اور جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی کی تیاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اس معاہدے پر تفصیلاً بات کریں گے، سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے بدھ کے روز ایک نئے انڈو پیسیفک ڈیفنس پارٹنرشپ معاہدے کا اعلان کیا۔ اس سہ فریقی دفاعی اتحاد کے تحت امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے آسٹریلیا کو جوہری طاقت سے لیس جدید ترین سب مرین ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ اور مغربی ملکوں کے چین کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ مغربی ممالک چین کی بڑھتی اقتصادی، سیاسی اور عسکری طاقت کے خلاف صف آرا ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکہ کی سربراہی میں کوارڈ نامی اتحاد بھی قائم ہے، جس میں آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور امریکہ شامل ہیں۔ اس دفاعی معاہدے کو آکس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے تحت تینوں ممالک اپنی دفاعی صلاحیتوں بشمول سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت اور زیر آب نظام کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا تبادلہ کریں گے۔ تینوں ممالک انڈو پیسیفک میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ورچوئل میٹنگ کے دوران کہا، آج ہم نے تینوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے اور اسے ایک رسمی شکل دینے کے لیے ایک اور تاریخی قدم اٹھایا ہے، کیونکہ ہم تینوں یہ سمجھتے ہیں کہ انڈو پیسیفک میں طویل مدتی امن اور استحکام کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ تینوں اتحادی پہلے سے ہی خفیہ معلومات ایک دوسرے سے شیئر کرنے والے 5 ملکی اتحاد فائیو آئیز کے رکن ہیں، جس میں کینیڈا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیا معاہدہ ہماری دوستی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے اور اس شراکت داری کا پہلا کام آسٹریلیا کے لیے جوہری طاقت سے لیس آبدوزوں کے حصول میں مدد کرنا ہے۔ اس معاہدے کے بعد آسٹریلیا پہلی مرتبہ جوہری طاقت سے لیس آبدوز تیار کر سکے گا۔ وہ برطانیہ کے بعد دوسرا ملک بن جائے گا جو اپنے جہازوں میں امریکی جوہری پروپلشن ٹیکنالوجی استعمال کر سکے گا۔ جانسن نے کہا کہ یہ جہاز جوہری ہتھیاروں سے لیس نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جوہری ری ایکٹروں سے آراستہ ہوں گے اور ہم جوہری ہتھیاروں کے عدم توسیع کے اپنے وعدوں پر پوری طرح قائم رہیں گے۔ آسٹریلیا نے اسی کے ساتھ ہی فرینچ سب مرین والے معاہدے کو منسوخ کر دیا ہے۔ سن 2016 میں فرانس نے آسٹریلوی بحریہ کے لیے 12 آبدوزیں تیار کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ 50 ارب آسٹریلوی ڈالر کا یہ معاہدہ آسٹریلیا کا اب تک کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے پر کچھ عرصہ پہلے ہی دونوں ممالک میں اتفاق ہوا تھا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے بتایا کہ امریکہ اور برطانیہ کے قریبی تعاون سے یہ آبدوز ایڈیلیڈ میں تیار کی جائے گی۔ انہوں نے ٹوماہاک کروز میزائلوں سمیت طویل دوری تک مار کرنے والے میزائلوں کو اپ گریڈ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ تینوں ملکوں کے اس نئے معاہدے کے اعلان کے فوراً بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے اپنے ملک کی آبی حدود میں جوہری طاقت والے جہازوں کے داخلے پر پابندی کا اعادہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کوارڈ اسٹریٹجک ڈائلاگ گروپ کا بھی حصہ ہے، جس میں آسٹریلیا، بھارت اور جاپان شامل ہیں۔ ان چاروں ملکوں کے رہنما اگلے ہفتے واشنگٹن میں براہ راست ملاقات کرنے والے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا نے کہا ہے کہ اس نئے معاہدے کے بعد خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے عزائم کے حوالے سے امریکہ نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم موریسن نے کہا کہ دیگر امور پر بات چیت کے لیے صدر شی جن پنگ کو کھلی دعوت دیتے ہیں۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے نئے اتحاد کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان ملکوں کو سر جنگ کی ذہنیت اور نظریاتی تعصب سے باہر نکلنا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس ماضی میں سنکیانگ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں، ہانگ کانگ میں مخالفین کے خلاف کارروائیوں اور کورونا وائرس سے نمٹنے کے اس کے طریقہ کار جیسے متعدد امور پر بیجنگ کی نکتہ چینی کرتا رہا ہے اور بعض اوقات اس پر پابندیاں بھی عائد کی۔ بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ کورونا وائرس کی وبا اور ماحولیاتی مسائل جیسے اہم امور پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکہ کے اتحادیوں میں بین الاقوامی امور میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف امریکہ کوارڈ نامی اتحاد کے بعد اب اس نئے بلاک کو بھی تشکیل دے چکا ہے۔
फ्रांस ने जुमे के रोज इस सिक्योरिटी मुआहदे के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया के साथ 50 अरब ऑस्ट्रेलवी डॉलर की डील कैंसिल होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने सफीर को वापस बुला लिया है। गो के सफीर को इस डेवलपमेंट पर कंसल्ट करने के लिए वापस बुलाया गया है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि फ्रांस की वजारत खारजा ने अमेरिका से अपने सफीर को बुलाया हो। फ्रांस के सदर ने इससे पहले बुध के रोज कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका के साथ सबमरीन डील नाकाबिले कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है। इससे पहले एक फ्रेंच डिप्लोमेट ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पर बात की। फ्रेंच ऑफिशियल्स ने सदर जो बाइडन के इस इकदाम को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्राइन के मुतरादिफ करार दिया। याद रहे कि फ्रांस कई सालों से यूरोप का एक अलग ब्लॉक तश्कील देने की कोशिशों में है, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में तिजारती, सियासी और दिफाई ताल्लुकात को फरोग देना है। फ्रांस ने इस हफ्ते एक मंसूबा भी अनवील किया था, जिसका मकसद रीजन के ममालिक जैसा कि चीन, इंडिया, जापान और न्यूजीलैंड से इन तीनों शोबों में ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना था। वाज़ेह रहे कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तकरीबन 50 अरब ऑस्ट्रेलवी डॉलर की मालियत से रिवायती सबमरीन्स बनाने का मुआहदा 2015 में तय पाया था, लेकिन कुछ मामलात पर इसमें इल्तवा रहा। हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म और फ्रेंच सदर के दरमियान मुलाकात में इस मुआहदे को परसूख करने पर इत्तफाक हुआ था। आपकी इस तमाम तर डेवलपमेंट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।